انفو اباؤٹ USA کے معزز ناظرین، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہم آگے بڑھیں۔ چلیں آج اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ۔ امریکہ کا جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے، اس کے حوالے سے آج آپ کو انفارمیشن دینی ہے۔ یہ کب مارز وجود میں آیا، کب بنا، کس لیے بنا اور اس کی کیا حقیقت، تاریخی حقیقت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امریکہ کی کا مجسمہ آزادی جو ہے، امریکہ کا مجسمہ آزادی امریکہ کی نیشنل مونومنٹ ہے، جو فرانس کی امریکہ کا مجسمہ فرانس کی طرف سے حکومت امریکہ کو ایک تحفے میں دیا گیا تھا۔ انقلاب فرانس کو 100 سال جب مکمل ہوئے تھے، اس موقع پر اس کی خوشی میں امریکہ کو تحفے میں دیا گیا۔ یہ مجسمہ فرانس نے 28 اکتوبر 1886 کو امریکہ کے حوالے کیا۔ مجسمہ آزادی نیو یارک سٹی لبرٹی جزیرے میں نصب ہے۔ یہ ایک عورت کا مجسمہ ہے جس نے اپنے سر سے اوپر ایک ٹارچ پکڑی ہوئی ہے اور اس کا بایاں ہاتھ میں تابولا انساتا پکڑا ہوا ہے، جس پر امریکہ کا یوم آزادی یعنی 4 جولائی 1776 لکھا ہوا ہے۔ اس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی زنجیر ہے، جو کہ غلامی کی ٹوٹی ہوئی زنجیر کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ عورت قبل از مسیح رومن فیمیل خدا یعنی گوڈیز لبرٹاس کی نمائندگی کرتی ہے، جو آزادی کی خدا تھی۔ یعنی کہ جو رومن تھے قبل مسیح میں، وہ ان کا ہر چیز کا علیحدہ سے خدا ہوتا تھا۔ ان کا جو آزادی کا خدا تھا وہ ایک عورت کا مجسمہ تھا، جسے وہ گوڈیز لبرٹاس کہتے تھے۔ تو یہ اس کے حوالے سے بنایا گیا۔ مجسمہ کی کل بلندی 305.1 فٹ ہے، یعنی 93 میٹر ہے اس مجسمے کی جو اونچائی ہے۔ اور اسی طرح سے اس مجسمے کا جو بناوٹ ہے، اس میں جو چیز استعمال کی گئی ہے، اس میں تانبے اور سٹیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ مجسمے کا کل وزن 4,50,000 پاؤنڈ ہے، یعنی 204.1 ٹن۔ اس میں تانبے کا وزن ٹوٹل جو تانبے کا استعمال کیا گیا، اس کا وزن جو ہے وہ 60,000 پاؤنڈ ہے، یعنی کہ 27.22 ٹن ہے۔ اور سٹیل کا وزن 2,50,000 پاؤنڈ ہے یا 113.4 ٹن ہے۔ مجسمے کو فرانس کے ڈیزائنر فریڈریک آگست نے ڈیزائن کیا اور اس کو گستاو ایفل نے تعمیر کیا۔ برتھولڈی نے ڈیزائن مکمل ہونے سے پہلے ہی مجسمے کا سر اور ٹارچ والے ہاتھ بنا لیا تھا۔ مجسمے کی تعمیر کے لیے امریکہ نے بھی فنڈ مہیا کیے اور اس سلسلے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مجسمے کو بنانے کے لیے امریکہ نے بھی اپنا امداد کی، مالی امداد کی اور کافی فنڈز بھی دیے۔ اور اس کی بنانے کے دوران، کیونکہ یہ بہت اونچا اور بہت وزنی مجسمہ تھا، جس میں کافی مقدار میں تانبا اور سٹیل استعمال کی گئی تھی، اس لیے اس مجسمے کو بنانے میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا جب یہ بن رہا تھا۔
امریکہ پبلشر جوشی چلائے 1,20,000 لوگوں نے $1,02,000 چندہ دیا، جن میں سے 80% لوگوں نے $1 سے بھی کم چندہ دیا۔ مجسمے کو فرانس کے اسٹیمر ایسر نامی بحری جہاز نے 17 جون 1885 کو نیو یارک بندرگاہ پر پہنچایا اور اس مجسمے کو امریکنز کے حوالے کیا، اور حوالگی کی تقریب میں امریکن صدر گروور نے مجسمہ فرینچ حکومت سے وصول کیا۔ مجسمے کے نگرانی 1901 تک یونائیٹڈ اسٹیٹس لائٹ ہاؤس بورڈ نے کی، پھر 1933 تک ڈپارٹمنٹ آف وار اور 1933 سے آج تک امریکن نیشنل پارک سروس کر رہی ہے۔ مجسمے کا سابقہ نام لبرٹی انلائٹنگ دا ورلڈ تھا۔ جرمنی نے 30 جولائی 1960 کو پہلی جنگ عظیم کے دوران مجسمے کا قریب کے علاقہ پر بمباری اور اسی طرح دوسری جنگ عظیم میں یہاں حملے ہوئے، مگر یہ محفوظ رہا۔ 1957 سے یہاں ساری رات لائٹ جلتی ہیں۔ مجسمے کی تعمیر و مرمت 1938، 1984، 86 اور 2001-12 میں ہوئی ہیں، جس میں اس پر پینٹ اور روشنی کا انتظام کیا گیا۔ مجسمے کا آئری سے سر تک بلندی 111.1 فٹ یا 34 میٹر ہے۔ ہاتھ کی بلندی 16.5 فٹ یعنی 5 میٹر ہے۔ شہادت کی انگلی 8.1 فٹ یا 2.44 میٹر ہے۔ ایک آنکھ سے دوسری آنکھ تک فاصلہ 2.6 فٹ یا 0.76 میٹر ہے۔ ناک کی لمبائی 4.6 فٹ یعنی 1.48 میٹر ہے۔ دایاں بازو 42 فٹ یا 12.8 میٹر ہے۔ پیڈسٹل 79 فٹ 2.13 میٹر بلند ہے اور اس کے اوپر مجسمہ نصب ہے۔ اس کی بنیاد 65 فٹ یعنی اس کی جو بیس ہے وہ 65 فٹ یعنی 19.81 میٹر گہری ہے۔ مجسمے کو امریکہ کے صدر کالوین کولڈ نے 15 اکتوبر 1924 کو نیشنل مونومنٹ قرار دیا۔ مجسمے کا سرکاری نام جو ہے وہ ہے اسٹیچو آف لبرٹی نیشنل مونومنٹ ہے۔ یونیسکو نے 1984 میں اپنے 8ویں سیشن کے دوران ریفرنس نمبر 307 کے تحت اس عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ اسے ہر سال لاکھوں سیاح پوری دنیا سے دیکھنے آتے ہیں اور اسے امریکہ کی آزادی کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ اور امریکہ میں جو غلامی تھی، جس میں مزدور فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، پھر بعد میں ان مزدوروں نے جنگ لڑی، جس میں امریکن گورنمنٹ جو بنی اس کو جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ اس اسٹیچو آف لبرٹی کو اپنا آزادی کا مینار سمجھتے ہیں، جیسے مینار پاکستان والے لوگ سمجھتے ہیں۔